آج زکوٰۃ کے اوپر آپ کے سامنے چند ایک باتیں ذکر کریں گے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے اور نصاب کتنا ہوتا ہے، کسی کے پاس چاندی کتنی ہو، مال تجارت کتنا ہو اور نقدی کتنی ہو، یہ الگ الگ آپ کے سامنے اس کا ذکر کریں گے، تو بڑے غور سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ ساری بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اور اس زکوٰۃ کے ادائیگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت کا اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کرنے کی اللہ توفیق اور شوق نصیب فرمائے، اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پر وعید کیا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 34 اور 35، 34 اور 35، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ کما حقہ، پوری زکوٰۃ لوگ نہیں نکالتے، پورا اپنے مال کا حساب کر کے میرے پاس مال تجارت کتنا ہے، میرے پاس نقدی کتنی ہے، میرے پاس چاندی کتنی ہے، میرے پاس سونا کتنا ہے، سارے مال کا حساب لگا کر، اور اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اس طرح سے پورا حساب لگا کر، بہت کم لوگ ہیں صحیح، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنے اندازے کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ بھی پوری نہیں۔ تو کما حقہ، پوری زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے بھی جو اتنی بڑی وعید ہے، تو نہ نکالنے والوں کے لیے کتنی بڑی وعید ہوگی۔ سماعت کیجئے گا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اے نبی ان کو بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت تک یہ بات پہنچائی، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد فرمان علی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما خالطت الصدقہ، اور پھر فرمایا ایک اور جگہ کما قال، ایک جگہ فرمایا کہ الزکاۃ مالا الا افسدتہ۔ مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے 4341 نمبر کی، اور آپ فرماتے ہیں جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی یا زکوٰۃ پوری طرح نہیں نکالی گئی بلکہ کچھ حصہ زکوٰۃ کا نکال دیا، کچھ رہ گیا، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔